السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ عمیری ہر شخص کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے۔ سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی پروگرام، کوئی ویڈیو یا کوئی بھی چیز، ایون دین ٹک ٹاک بھی جب اپلوڈ ہوتی ہے نا، اس کے نیچے ڈیٹ بھی آتی ہے، منتھ بھی آتا ہے، سال بھی لکھا ہوتا ہے۔ نہ صرف شہباز گل بلکہ تمام وہ لوگ جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے میرا اوپن میسج ہے۔ میرے 6 ماہ پرانے پروگرام کو، جو کہ 2025 15 جون کو آن ایئر ہوا، اس پروگرام کو اٹھا کر 6 ماہ کے بعد اگلے سال میں عمیری اس کے ساتھ نتھی کیا، اوپر اپنی مرضی کی کیپشن لکھی اور آن ایئر کر دیا، اور پروپیگنڈا یہ پھیلایا۔ تہمینہ نے عمیری میں خاتون کا انٹرویو کیا، یہ الزام لگایا جھوٹا، جو کہ میں نے نہیں کیا۔ ذرا تمام کے تمام سمجھدار لوگ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور وہ تمام لوگ جو واقعی میں سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں، کوئی اس طرح کے موسمی لوگ نہیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے طریقہ کار، وہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کس ڈیٹ کو آن ایئر ہوا تھا۔ عمیری ہے آپ کی بات، یہ پروگرام ہے 6 ماہ پہلے۔ عمیری 2026 کی بات، یہ پروگرام ہے 2025 کی بات۔ تو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ عمیری ولی خاتون ہے؟ یہ عمیری ولی خاتون ہی نہیں ہے۔ اس خاتون نے مجھے اپروچ کیا، میری ٹیم کو اپروچ کیا، ایک پراپر انداز میں اپنی ٹیم کے ساتھ میں گئی ہوں، جا کے میں پروگرام کر کے آئی ہوں۔ کیس یہ تھا، اس میں خاتون جو ہے، اس خاتون کا نام کائنات ہے، اور کائنات کا جو شوہر ہے اس کا نام ہے شاہ زیب رہتا ہے سعودی عرب میں۔ کائنات اپنی بنا کے بیچتی تھی اپنے شوہر کو، بعد میں کوئی مسئلے مسائل آپس میں ان کے بنے، اور پھر ان کو جو اس نے بھیجی ہوئی تھی شاہ زیب کو، اس نے وائرل کر دیا، نہیں بھیجنی چاہیے تھی، ڈن، اس کو نتھی کر دیا بھائی عمیری بھی ساتھ، جو کہ غلط جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ نہ میں نے عمیری کیس پر کام کیا ہے، نہ اس خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی بھی ریکارڈنگ کی ہے۔ اس کی ماں، باپ اور بھائی کو بٹھا کر یہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے بالکل بھی یہ حق نہیں کہ میں کسی کی پرسنل زندگی میں ٹانگ اڑاؤں۔ البتہ آپ تمام لوگوں کے لیے تہمینہ شیخ، جس کو کوئی بہن سمجھتا ہے، کوئی بیٹی سمجھتا ہے، کوئی اینکر سمجھتا ہے، کوئی سٹار سمجھتا ہے، جو شخص جتنا سمجھتا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے میری یہ بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ جب فیملیز ہمیں اپروچ کرتی ہیں، میری ٹیم کو اپروچ کرتی ہیں، میں پھر جاتی ہوں اور جا کر پروگرام کر کے آتی ہوں اپنی SOP کے مطابق، جس میں ملزمان کا الاؤ نہیں ہے، ہم نہیں کرتے۔ اب جس میں ملزمان کی ایون دین تصویر دکھانا بھی الاؤ نہیں ہے، ہم نہیں دکھاتے۔ اب اگر ایڈٹ کر کے مسالے لگا کے میرے 4 پروگرامز میں سے 4 کلپس نکال کے، جس میں ہر ایک میں نے کپڑے ڈیفرنٹ پہنے ہوئے ہیں، کس قدر جھوٹ بولنے کا جو انداز ہے آپ کا کلیئر ہو رہا ہے۔ ایک میں وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے لگا دیا۔ ایک میں نے اسٹالر لیا ہوا ہے اور گرمیوں کا سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ آپ نے اٹھا کے اس ویڈیو کے ساتھ لگا دیا۔ دیکھیں گے تو اس کا شوہر ہے، سامنے آ گیا، ہو اس کے بھائی کو بٹھا کے ذلیل کر دیا، باپ کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آپ تمام لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی، اللہ کسی کے اوپر برا وقت نہ لائے۔ جس کی بیٹی، جس کی ماں، جس کا بھائی، جس کی بیوی، جس شخص کے اوپر وقت آتا ہے نا برا، ظلم ہوتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، زندگی خراب ہوتی ہے، داؤ پہ لگتی، برباد ہوتی، واٹس ایور، پتہ اس کو ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ میں چونکہ اینکر پرسن وہاں پر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں گراؤنڈ ریالٹیز، تو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی رو رو کے یہ کہے کہ مجھے برباد کر دیا۔ ہر شخص دور بیٹھ کے یہ کہہ تو دیتا ہے کہ ہاں غلط ہو گیا، نہ کرتی ایسے، یہ کیوں کر دیا تھا، ایسے کیوں تھا، ویسے کیوں تھا، فلانا کیوں تھا، یہ کیوں سوال کر دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، سہنا بڑا مشکل ہے۔ تو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے نا، کبھی قریب بیٹھ کے دیکھیں کہ دھڑکنیں کیسے چلتی ہیں، کبھی قریب بیٹھ کے دیکھیں آنسو کیسے گرتے ہیں باپ کی آنکھوں سے، جس کی بیٹی کو برباد کرتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، شوہر کا، بھائی کا، بیٹوں کا، تائے کا، چاچے کا ہوتا ہے نا، پھر وہ فیملی یہ نہیں دیکھتی کہ محلے والا کیا کہے گا، فلانا بیٹھا دور کیا کہے گا، ٹی وی پہ فلانا سوشل میڈیا پر کیا کہے گا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری تو اجڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اب میری آواز بنو، مجھے انصاف لے کر دو، کو مجھے بھی صبر آئے۔ آپ لوگ دور بیٹھ کے صرف باتیں کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اللہ سب کو محفوظ رکھے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ بہت غلط لوگ ہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن
جس پر بیتتی ہے پتا اس کو ہوتا ہے، یقین کریں باقی سب کو نہیں پتا ہوتا. ہمیشہ جس جگہ پر آگ لگتی ہے نا سیک ادھر ہوتا ہے، آس پاس نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے وہ تڑپ رہا ہے کیسے. پھر وہ ہر اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے جہاں سے اس کو امید کی کرن نظر آتی ہے. اور شہباز گل جو ایک نیشنل ٹی وی چینل کو یہ انٹرویو دیتے ہیں سپاہیوں کو کہ تم اپنے جرنیلوں کی بات نہ ماننا، اس پر باقاعدہ بڑا زبردست قسم کا ایکشن ہوتا ہے. ریاست کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، سرعام کر رہے ہیں، پھر آپ ویل چیئر کے اوپر ہانپتے ہوئے آتے ہیں. آپ کو بھول گیا ہے، ہمیں نہیں بھولا، نہ ویڈیو بھولی نہ وہ کیس بھولا. اور پھر ہانپتے ہوئے آپ کہتے ہیں میں مر گیا، میں سانس کا مریض. اس ٹائم آپ کو بھاشن دینے نہیں آ رہے تھے، صرف بیماری کا بہانہ کر کے فرصت لینا چاہتے تھے. یو کے میں بیٹھ کے اس ٹائم آپ بڑے لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں، اپنا منجن اور پھکی کو بیچنے کے لیے کسی کو بھی پکڑ کے نشانہ بنا لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر سٹار بننے کا شوق ہے آپ کو، بنیے 1000 مرتبہ، لیکن انداز ٹھیک ہونا چاہیے، بات درست ہونی چاہیے اور سچی ہونی چاہیے. ہمارے پر کوئی رٹیں قائم نہیں ہوئی بھی ریاست کی، ہم نے کبھی بیٹھ کے فوج کو باتیں نہیں کی، نہ کریں گے. آپ نے یہ حرکتیں کی، اشتہاری آپ رہے، جو کچھ آپ کرتے رہے وہ صرف تہمینہ شیخ نہیں پورا ملک جانتا ہے. آپ یو کے بھاگ گئے اور وہاں بیٹھ کے آپ نے اپنی جان بچائی. 40 دن آپ نے جیل بھی کاٹی اسی قسم کی گفتگو پر کے بغیر سوچے سمجھے آپ بول دیتے ہیں، پھر آپ بھگتتے ہیں اس کو اور پھر آپ ویل چیئر پر ہانپنے لگ جاتے ہیں. ضمانت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی اور جو ڈیل کر کے آپ پاکستان سے بھاگے وہ بھی ہمیں پتا ہے، میں اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جو بولیں گے جیسے بولیں گے ویسے ہی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سٹار بننا ہے سوشل میڈیا پر تو اس کے ایتھکس کو سیکھنا ہوگا. اب آپ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یا کہاں آپ کے درد ہو رہی ہے کہ آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، دوائی لینے پیٹ درد کی، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، درد آپ کی ٹھیک ہو جائے، آپ کا ایشو حل ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا صبر آئے گا، نہیں تو آپ تو چیخیں ہی مارتے رہیں گے. ان لوگوں کو وہ لوگ مجھے جب اپروچ کرتے ہیں، پھر میں جاتی ہوں پروگرام کرتی ہوں اور پھر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پھر میں کہتی ہوں دوائی کھاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نے دوائی نہیں کھانی، ہم تو چیخیں ہی ماریں گے اور مار رہے ہیں. تو پھر آپ مارتے رہیں. میں ہر اس شخص کی آواز بنوں گی جو مظلوم ہے، جو بننا چاہتا ہے، اپنا انٹرویو دینا چاہتا ہے. میں کر رہی ہوں، میرا ماضی بھی یہی رہا، موجودہ بھی یہ ہے اور فیوچر بھی یہی رہے گا. بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کروں گی SOP میں رہتے ہوئے. اور اس حرکت پر پروپوگنڈا آپ کو کرنے آپ کیجئے، میرے کام میں فرق نہیں آنے والا. نہ میں نے ڈرنا ہے نہ میں نے بیک سٹیپ کرنا ہے. میرے سامنے شہباز گل ہو، میرے سامنے ٹرینڈنگ پر مجھے کوشش کی جائے، نشانہ بنایا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان حرکتوں سے جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. اسکرین شاٹس بیچ میں موجود ہیں جس پر ڈیٹ آ رہی ہے، سال آ رہا ہے کہ میرے خلاف یہ پروپوگنڈا کیا گیا ہے اور غلط کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک جملے پر آج کی اس ویڈیو کا اینڈ. کچھ عورتیں مجھے میجورٹی پروگرامز میں جب میں جاتی ہوں تو مجھے کیا کہا جاتا ہے، ہم تو آپ کو ٹی وی پر دیکھتے تھے، آپ بہت اچھا بولتی ہیں، ترجمانی ہے، یہ ہے وہ ہے، کانفیڈنٹ ہے، پسند بھی کرتے تھے. یقین مانے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ سے اس موقع پہ ملاقات ہوگی، کہ ہمارے گھر میں یہ ہو گیا. تو مجھے یہ جملہ کوئی اچھا نہیں لگتا، میری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ اس دکھ کے عالم میں مجھے یاد کیا اور میں آئی، اللہ نے مجھے بھیجا. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، سب کی عزتوں کو برقرار رکھے، بڑھائے. لیکن آپ سے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو پروپوگنڈا اور شارٹ کٹ ویز ہوتے ہیں نا وائرل ہونے کے، یہ بڑے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں، ان کا ڈیوریشن بڑا چھوٹا ہوتا ہے. یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ہلکی سی بارش آئی اور چلے گئی، پھر سے وہی دنیا، وہی معاملات، وہی سب کچھ. اونچے ہتھ کنڈے اپنانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہر کوئی آپ کے جیسا تو نہیں ہوتا. شکریہ.